سیف اللہ قسط نمبر 9 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ہم اس قسط میں غزوہ طائف، غزوہ تبوک، دومۃ الجندل کی مہم اور سریہ نجران کا ذکر کریں گے۔ غزوہ طائف۔ اسلامی لشکر غزوہ حنین کی فتح کے بعد 5 فروری 630 عیسوی بمطابق 15 شوال 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حنین سے طائف پہنچا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے 60 میل کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اسلامی لشکر میں ہر اول دستہ کے سربراہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ محاصرہ 20 دن تک رہا۔ کبھی کبھار دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ جس مقام پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر مسجد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر کی گئی ہے۔ تیر اندازی سے کئی مسلمان زخمی ہوئے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ میں ایک تیر لگا اور وہ ضائع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ صلاح مشورہ فرما کر محاصرہ اٹھا لیا۔ اسلامی لشکر جارانہ واپس آیا، جہاں مال غنیمت اور قیدیوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں انہیں تقسیم کر دیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی بنی ثقیف کا سپہ سالار مالک بن عوف بھی وہاں پہنچ گیا اور ایمان لے آیا۔ بنی حوازن کا ایک وفد بھی وہاں آ کر ایمان لے آیا تو انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کے ساتھ مارچ 630 عیسوی میں مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ غزوہ تبوک۔ گرمیوں کی شدت تھی کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سرحد پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ اطلاع پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتوبر 630 عیسوی بمطابق رجب 9 ہجری میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ تبوک پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دستے کے ساتھ لشکر میں شامل تھے، تو معلوم ہوا کہ وہاں پر رومیوں کی کوئی فوج نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے وہیں رک گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح کے علاقوں الہ، جرحہ، ازروح اور مقنہ پر قابو پا کر قبائل کے ساتھ جزیہ کا معاہدہ کر لیا۔ دومۃ الجندل۔ تبوک سے کچھ دور دومۃ الجندل کا علاقہ تھا، اس کو آج کل جوف کہتے ہیں۔ وہاں پر قبیلہ کندہ کا عیسائی شہزا عقیدر بن عبد المالک حکمران تھا۔ وہ اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھا، اس نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 400 گھوڑ سواروں کو روانہ کیا۔ عقیدر بن عبد المالک کو چاندنی رات میں شکار کا بہت شوق تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ نومبر 630 بمطابق شعبان 9 ہجری کو آدھی رات کے قریب وہاں پہنچے، تو اس وقت عقیدر اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن عبد المالک پر قابو پا لیا۔ عقیدر کا بھائی حسان مزاحمت کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدر کو گرفتار کر کے تبوک لے گئے۔ وہاں جا کر عقیدر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جزیہ دینے کا معاہدہ کر لیا۔ اس مہم میں 2000 اونٹ، 800 بکریاں، 400 وسق گندم اور 400 زرہیں مال غنیمت میں ملے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپریل 631 عیسوی میں دومۃ الجندل جا کر بنو کلب کے بت ود کو پاش پاش کر دیا گیا۔ سریہ نجران۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جولائی 631 عیسوی میں مطابق ربیع الثانی 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ یمن کے شمال میں قبیلہ بنی حارثہ بن کعب کی طرف نجران بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے وہاں پہنچ کر 3 دفعہ دعوت اسلام دیں، اگر وہ انکار کریں تب ان پر حملہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں 400 گھوڑ سوار شامل تھے۔ انہوں نے پہنچ کر جب دعوت اسلام دی تو بغیر کسی مزاحمت کے انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ چند ماہ تک وہیں ٹھہرے رہے اور 9 مسلموں کو اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ پھر انہوں نے سب رپورٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجران میں کامیابی کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سراہا اور فرمایا کہ واپسی پر وہاں سے چند لوگوں کا وفد لیتے آئیں۔ چنانچہ جنوری 632 میں مطابق شوال 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی حارثہ بن کعب کے ایک وفد کے ساتھ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی کوشش سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی آخری مہم تھی۔